السلام علیکم۔ کافی لوگ سنت کی مخالفت کرتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ فیک حدیث ہے، جھوٹی حدیثیں ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ بس جو مانتے نہیں ہیں وہ کئی ڈرامے اور کئی بہانے کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پورا بیان سنیں، کہیں ہم اور آپ گمراہی کے راستے پہ تو نہیں چل رہے، یا ہمارے مسلمان بھائی کوئی بھی کہیں گمراہی کے راستے پہ تو نہیں چل رہے۔ اسی لیے ہم نے آپ سب نے اس کو آگے شیئر کرنا ہے۔ کوئی بھی ہمارا مسلمان بھائی صراط مستقیم پر صحیح طریقے پر آ جائے تو ہماری بھی آخرت بن جائے گی اور ان کی بھی آخرت بن جائے گی، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو اس کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ سنت اور آداب، سنت پر مخالفت کے حکم کا بیان۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا کریں لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بولتے ہی نہیں اپنی خواہش سے، نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ وہ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے، جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہی بولتے ہیں۔ کہہ دو اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو میری پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ نمونہ اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے۔ ایک اور فرمان، بس اے مصطفیٰ تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حاکم بنائیں آپ کو ہر اس جھگڑے میں جو پھوٹ پڑا ان کے درمیان، پھر نہ پائیں اپنے نفسوں میں تنگی اس سے جو فیصلہ آپ نے کیا، اور تسلیم کر لیں دل و جان سے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ملے اس کو دل و جان سے تسلیم کر لیں۔ اب کچھ احادیث بیان کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس چیز کے متعلق میں تمہیں کوئی حکم نہ دوں اس کے متعلق تم مجھ سے کچھ نہ پوچھا کرو، کیونکہ تم سے پہلی امتوں کو سوالات کی کثرت اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اختلافات نے تباہ کر دیا۔ جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے باز آ جاؤ، اور جب تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب استطاعت اسے انجام دو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرمان، پس ڈرنا چاہیے انہیں جو خلاف ورزی کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی، کہ انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب نہ آلے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد رکھو اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتوں کو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سب امتی جنت میں داخل ہوں گے مگر جس نے انکار کر دیا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔ حضرت عبداللہ
नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरविया फरमाया, मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, अपनी सफ़ों को सीधा रखो वरना खुदावंद करीम तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा फरमा देगा। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं मैं मदीना मुनव्वरा में एक घर रात को अहले खैना समेत जल गया। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन लोगों के बारे में अर्ज़ किया गया तो आपने फरमाया, ये आग तुम्हारी दुश्मन है, जब सोने लगो तो आग को बुझा दिया करो। एक और हदीस हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और तुम्हारी मिसाल उस आदमी की सी है जिसने आग जलाई और मकड़ियाँ और परवाने उसमें गिरना शुरू हो गए और वो उन्हें आग में से गिरने से रोकता है। मैं तुम्हारी कमरें पकड़ पकड़ कर तुम्हें आग से दूर रखने की कोशिश करता हूँ और तुम मेरे हाथों से छूट जाते हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी कितनी फिक्र है कि वो हमें पकड़ पकड़ कर पीछे धकेल रहे हैं कि आग की तरफ ना जाओ, आग की तरफ ना जाओ, लेकिन लोग इनकी तो क्या बात है, उनसे छुड़वा कर भाग रहे हैं आगे जहन्नम की तरफ। तो खुदारा कुरान और हदीस पर अमल करें, अपने ज़िंदगी बदलें, अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर चलाएं, तो अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके हमें जन्नत अता फरमाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।